بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعہ پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 36 اور 37۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بے شک یہ کافر لوگ اپنا مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکیں۔ یہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، آخر میں یہ خرچ ان کے لیے ندامت کا باعث ہوگا۔ آیت نمبر 37۔ وہ پھر ہار جائیں گے اور ان کا حشر جہنم ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بروں کو بھلوں سے الگ کر دے اور بروں کو تہہ در تہہ ایک ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ مفسرین کے مطابق یہ آیات ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے: غزوہ بدر سے قبل جب حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو بھی مشرک آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے در پہ رہتے۔ مکہ سے آ کر کبھی آپ کے صحابی کو شہید کر دیتے اور کبھی آپ کے مال مویشی چھین کر لے جاتے۔ چنانچہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں سامان لے کر مکہ کی طرف جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو اس قافلہ کا راستہ روکو، شاید اللہ تعالیٰ اس سے فیضیاب کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب چلے تو راستے ہی میں معلوم ہوا کہ مکہ سے ایک لشکر ابو جہل کی قیادت میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک طرف ابو سفیان کا قافلہ ہے اور دوسری طرف ابو جہل ایک لشکر لے کر مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جس سے بھی جنگ کرو گے میں تمہیں فتح دوں گا۔ چنانچہ تمام صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور ابو جہل کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور کافروں کے سرکردہ سردار جن کی تعداد 70 تھی قتل کر دیے گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان اپنا قافلہ اور ساز و سامان لے کر خیریت سے مکہ پہنچ گیا۔ اس وقت مکہ کے ہر گھر میں ماتم برپا تھا، کیونکہ غزوہ بدر سے زندہ بچ جانے والے مکہ پہنچ چکے تھے۔ دو لوگ اپنی جان بچا کر اور بھاگ کر مکہ آ گئے، ان میں اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور چند دوسرے قریشی تھے۔ یہ سب ابو سفیان کے پاس آئے اور انہوں نے ابو سفیان اور دوسرے تاجروں سے جن کا سامان قافلہ میں آیا تھا بات کی کہ قریش کے تمام سردار قتل ہو گئے ہیں، اب ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے، لہٰذا یہ جتنا بھی سامان ہے اس سے جنگ کی تیاری کی جائے تاکہ مسلمانوں سے بدلہ لے سکیں۔ اس پر ابو سفیان اور دوسرے تاجروں نے اپنا تمام سامان جنگ کے لیے وقف کر دیا۔ دوسری روایات میں مفسرین کے مطابق یہ آیات اس وقت نازل ہوئی غزوہ احد کے لیے ابو سفیان نے 2000 احابیش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کرایہ پر لیا۔ یہ 2000 اس لشکر کے علاوہ تھے جو رضاکارانہ طور پر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر حکم بن عتبہ کے مطابق ابو سفیان نے 40 اوقیہ سونا خرچ کیا تھا اور یہ تمام کوششیں مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔